الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم واعبدوا اللہ ولا تشرکوا بہ شیئا۔ معزز سامعین اور مشاہدین کرام، آج سے ایک نیا سلسلہ شروع کیا جا رہا ہے اور وہ ہے حقوق کا سلسلہ، یعنی ہم پر کس کے کیا حقوق ہیں۔ اور آج کی مجلس میں ہم پر جس کے سب سے زیادہ حقوق ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق، اس کا بیان ہوگا۔ اسلام میں حقوق و فرائض کی بڑی اہمیت ہے۔ کسی بھی معاشرے میں حقوق و فرائض کا تصور نہ ہو تو معاشرہ تباہی و بربادی کا شکار ہو جاتا ہے۔ ہمارے رب کے ہمارے اوپر حقوق ہیں، ہمارے نفس کے ہمارے اوپر حقوق ہیں، اور خلق خدا کے بھی ہم پر حقوق ہیں، اور ہر حقدار کے حقوق کی ادائیگی کریں گے تو دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوں گے، اور ان حقوق میں کوتاہی سے دنیا اور آخرت میں خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حقوق اور اپنے بندوں کے حقوق کا تذکرہ بہت سی آیات میں کیا ہے، اور اس سلسلے میں سب سے جامع آیات سورہ نساء کی ہے۔ سب سے جامع آیت سورہ نساء کی ہے، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ۔ سب سے بڑا حق ہم پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق، جس نے ہمیں پیدا کیا، بہترین شکل و صورت عطا کی، رزق سے نوازا، کائنات کی ساری چیزوں کو ہمارے لیے مسخر کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس کے بندوں میں یوں تو بہت سے حقوق ہیں، لیکن ان میں سے بعض کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حقوق میں سے یہ ہے کہ اللہ پر ایمان لایا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل۔ اے مومنو، اللہ اس کے رسول پر ایمان لاؤ، اور اس کتاب پر ایمان لاؤ جو اپنے رسول پر نازل کیا ہے، اور اس کتاب پر بھی ایمان لاؤ جو پہلے نازل کیا ہے۔ ایمان میں یہ داخل ہے کہ اللہ کے وجود پر ایمان لایا جائے، اور یہ کہ تمام کائنات کا خالق و رازق ہے، اپنی ذات میں اسماء و صفات میں کامل ہے، ہر عیب سے پاک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، کوئی مثیل نہیں، وہ ہر چیز پر قادر ہے اور وہی عبادت کے لائق ہے۔ خلاصہ یہ کہ اللہ کے وجود، اس کی ربوبیت، اس کی الوہیت اور اس کے اسماء و صفات پر ایمان لایا جائے۔ اللہ کے حقوق میں سے دوسرا حق یہ ہے کہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، کہ اللہ کی عبادت کرو اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ اسی طرح اللہ کے حقوق میں سے یہ کہ اس کی تعظیم کریں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں میں سے ایک گروہ کی سرزنش کی ہے، وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، کہ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کما حق و قدر نہیں کی۔ اسی طرح اس کے حقوق میں سے یہ ہے کہ سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کریں۔ اللہ کا ارشاد ہے، وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، کہ مومنین، ایمان والے یہ اللہ سے سب سے زیادہ محبت کرنے والے ہوتے ہیں۔ نیز حدیث میں ہے، ثلاث من کن فیہ وجد بہن حلاوۃ الایمان، تین چیزیں جس کے اندر ہوں گی ایمان کی مٹھاس پالے گا۔ ان میں سے ایک چیز یہ ہے کہ اللہ اس کے رسول اسے سب سے زیادہ محبوب ہوں۔ اسی طرح اللہ کے حقوق میں سے یہ بھی ہے کہ اللہ کی اطاعت کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو، امید ہے کہ تم رحم کیے جاؤ۔ اسی طرح اللہ کے حقوق میں سے یہ بھی ہے کہ اس کی نصح و خیر خواہی کریں۔ مسلم کی روایت ہے، الدین النصیحہ، کہ دین خیر خواہی کا نام ہے۔ صحابی کہتے ہیں کہ ہم نے کہا، اللہ کے رسول کس کے لیے؟ آپ نے فرمایا، اللہ کے لیے، اس کی کتاب کے لیے، اس کے رسول کے لیے، اور مسلم حکمرانوں اور عام لوگوں کے لیے۔ اسی طرح اس کے حقوق میں سے یہ بھی ہے کہ اس کا تقوی اختیار کریں۔ کتاب و سنت میں متعدد مقامات پر تقوی اختیار کرنے کا حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے مومنو اللہ سے ڈرو جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ اسی طرح اس کے حقوق میں سے یہ بھی ہے کہ توبہ میں جلدی کریں۔ اللہ کا ارشاد ہے، وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اے مومنو تم سب کے سب اللہ سے توبہ کرو، امید ہے کہ تم فلاح پا جاؤ گے۔
اس کے حقوق میں سے یہ بھی ہے کہ اللہ پر توکل کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور مومنوں کو اللہ پر ہی توکل کرنا چاہیے۔ اور ایک اور آیت میں وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر توکل کرے گا، اللہ پر بھروسہ کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جائے گا۔ اس کے حقوق میں سے یہ بھی ہے کہ بندے کے تمام اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہوں۔ اللہ کا ارشاد ہے قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ، کہہ دیجئے میری نماز، میری قربانیاں اور میرا مرنا اور جینا اللہ کے لیے ہے جو ساری کائنات کا رب ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور اسی کا مجھے حکم دیا گیا ہے۔ اس کے حقوق میں سے یہ بھی ہے کہ خوشی ہو یا غمی صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد طلب کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا زاد بھائی حضرت عبداللہ ابن عباس کو نصیحت کرتے ہوئے کہا وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، کہ جب تم مدد طلب کرو تو اللہ ہی سے مدد طلب کرو۔ اس طرح اس کے حقوق میں سے یہ بھی ہے کہ صرف اللہ سے دعا کریں۔ اللہ کا ارشاد ہے وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ، اللہ کو چھوڑ کر ایسی کو مت پکارو جو نہ تمہیں نفع پہنچا سکتے نہ نقصان، اگر تم نے ایسا کیا تو ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ اس کے حقوق میں سے یہ بھی ہے کہ اس کے دین پر استقامت اختیار کریں۔ حضرت سفیان بن عبداللہ ثقفی کا بیان ہے، میں نے کہا اللہ کے رسول مجھے ایسی بات بتا دیجئے کہ آپ کے بعد مجھے کسی سے نہ پوچھنا پڑے۔ آپ نے فرمایا قُلْ آمَنْتُ بِاللَّهِ ثُمَّ اسْتَقِمْ، کہو میں اللہ پر ایمان لایا اور اس پر جمے رہو۔ اس کے حقوق میں سے یہ بھی ہے کہ اس کی نعمتوں پر شکر ادا کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، میرا شکریہ ادا کرو اور ناشکری نہ کرو۔ اسی طرح اس کے حقوق میں سے یہ بھی ہے کہ اس کا ذکر کثرت سے کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے مومنو اللہ کا ذکر کثرت سے کرتے رہو۔ اس کے علاوہ بھی بہت سے حقوق ہیں، مثلا اس سے اچھا گمان ہو، اس کی قربت کا احساس ہو، اللہ نے جو مقدر میں لکھ دیا ہے اس پر صبر کریں، اجر کی امید رکھیں، نہ اس کے فیصلے پر اعتراض کریں، نہ جزا فضا کریں۔ اس طرح کے بہت سے حقوق ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں ان حقوق کی ادائیگی کی توفیق دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔